الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد. معزز حاضرین، اس دوسری نشست میں ہم انشاءاللہ چند اہم ایسے کفریہ اعمال اور باطل عقائد کا تذکرہ کریں گے جن کے ارتکاب سے ایک انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور ہمارے اس معاشرے کے اندر یہ بیماری موجود ہے. بہت سارے لوگ اس بیماری کے شکار ہیں، اس بیماری میں مبتلا ہیں. جو ہمارے پاس وقت ہے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اسی وقت میں یہ بقیہ مسائل آپ کے سامنے آ جائیں. ایک عقیدہ اور عمل جو ایک انسان کو اسلام سے خارج کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ شریعت کے کسی مسئلے کے بارے میں بغض، کراہیت، نفرت رکھی جائے. کوئی شخص شریعت کے کسی مسئلے سے بغض رکھے، نفرت رکھے، کراہت کی نظر سے اسے دیکھے، گرچہ اس پر عمل بھی کر رہا ہے، لیکن اس کے دل میں محبت نہیں ہے، نفرت ہے، اس کے دل میں بغض ہے، کراہیت ہے اس عمل کو لے کر. وہ کہہ رہا ہے کہ شریعت کے تمام مسائل تو بہت اچھے ہیں، لیکن دو چار مسائل ایسے ہیں جو مجھے پسند نہیں ہیں، جو مجھے اچھے نہیں لگتے ہیں. اگر یہ نہ ہوتے شریعت کے اندر تو زیادہ اچھا ہوتا. یہ اسلام بڑا بہترین مذہب ہوتا اگر بس یہ دو چار یہ قوانین جو ہیں یہ نکال دیے جاتے. تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر حکم ہمیں کیا دیا ہے؟ ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل طریقے سے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ. ایسا نہیں کہ اپنی عقل کے کسوٹی پر اسے پہلے تولو، جو پسند ہو اسے قبول کرو، اور جو تمہاری ناقص عقل میں تمہیں ناپسند لگے اسے ریجیکٹ کر دو. نہیں، اس کی گنجائش نہیں ہے. اگر کوئی شخص شریعت کے کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے مسئلے کو بھی کراہت کی نظر سے دیکھے، اسے یقین ہو کہ یہ شریعت کا مسئلہ ہے، شریعت کا فیصلہ ہے، اسے شک نہیں ہے. ایک ہوتا ہے کہ کسی کو تردد ہو دلیل کو لے کر کہ یہ چیز شریعت میں ہے یا نہیں ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، بعض علماء کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے. اس وجہ سے مجھے تردد ہے، شک ہے کہ یہ شریعت کا حصہ ہے یا شریعت کا حصہ نہیں ہے. یہ الگ مسئلہ ہے. یہاں پر جسے کفر کہا جا رہا ہے وہ کیا چیز ہے کہ وہ تسلیم کر رہا ہے کہ میں مانتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے کہا ہے قرآن کے اندر اسے، لیکن مجھے بس یہ قانون پسند نہیں ہے. وہ کہے کہ ختنہ والا جو سسٹم ہے نا، مجھے بس یہی چیز پسند نہیں ہے اسلام کے اندر. فجر کی نماز خصوصاً سردی کے موسم میں بس یہی چیز مجھے پسند نہیں ہے، باقی اسلام کی تمام چیزیں اچھی ہیں. گرمی کے موسم میں، سخت گرمی میں، دھوپ میں یہ روزہ جو کبھی کبھی آ جاتا ہے نا، یہ مجھے بس پسند نہیں ہے، باقی تمام چیزیں مجھے اچھی لگتی ہیں اسلام کی. وہ اپنے حساب سے اسلام کو ڈھالنا چاہے، جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے اس طریقے سے نہیں، اپنی مرضی کے مطابق اسلام کو ڈھالنا چاہے تو یہ اس کا طریقہ اسے اسلام سے خارج کر دے گا. گرچہ عمل بھی کر رہا ہو، روزہ بھی رکھ رہا ہے، وہ فجر کی نماز میں سب سے پہلے حاضر ہوتا ہے، لیکن ناپسندیدگی کے ساتھ. اسے پوچھا جائے کہ تمہیں پسند ہے یا نہیں ہے، کہ نہیں مجھے بالکل پسند نہیں ہے عمل، لیکن کر رہا ہے وہ. گرچہ عمل کر رہا ہو، اگر ناپسندیدگی کی نگاہ سے شریعت کے کسی مسئلے کو دیکھے تو اس وجہ سے وہ کیا ہو جائے گا؟ اسلام سے خارج ہو جائے گا، مسلمان باقی نہیں رہے گا.
اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جنہیں ہم دانشور مفکر کہتے ہیں ان کے یہاں ایسی چیزوں کی بڑی لمبی فہرست ہے، اور ہمارے نوجوان انہی کے لٹریچرز پڑھتے ہیں اور وہی فکر اخذ کرتے ہیں، اور شریعت کے ایک دو نہیں بے شمار مسائل کے اوپر نکتہ چینی کرتے ہیں۔ کبھی آپ دیکھیں گے پردے کے اوپر نکتہ چینی کرتے ہوئے، کبھی طلاق کے سسٹم پر نکتہ چینی کرتے ہوئے، کبھی تعدد ازواج پر نکتہ چینی کرتے ہوئے، کبھی سزاؤں کے بارے میں اسلام کے اندر جو سزائیں نافذ کی گئی ہیں ان کے اوپر نکتہ چینی کرتے ہوئے۔ المہم شریعت کے بے شمار ایسے قوانین ہیں، ایسے مسائل ہیں جو اس بندے کو پسند نہیں ہے، جن پر یہ نکتہ چینی کرتا ہے۔ اور نکتہ چینی صرف ایسا نہیں کہ اپنی خاص مجلس میں کسی کے سامنے کرتا ہو، باضابطہ مہم چھڑے ہوئی ہے، لکھتا ہے باضابطہ، وہ سوشل میڈیا میں باضابطہ کتابیں لکھتا ہے، اور سوشل میڈیا میں اس کے اچھے خاصے فالوورز بن چکے ہیں۔ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اسلام کے تمام قوانین دنیا کے اندر سب سے افضل مذہب ہے، بس یہ چند چیزیں نکال دی جائیں تو۔ زکوٰۃ کا سسٹم اسے پسند نہیں ہے، کسی کو نماز کا سسٹم پسند نہیں ہے، کسی کو روزے کا سسٹم پسند نہیں ہے، کوئی سمجھ رہا ہے کہ حج کے لیے ایک انسان جاتا ہے 20 دن 30 دن 40 دن کے لیے، دنیا سے کٹ کر، انسان کی ایک ایک منٹ قیمتی ہے، اور ایک انسان حج کے لیے جائے گا 10 دن 20 دن 30 دن کے لیے دنیا سے کٹ کر۔ ایک دو شخص کا معاملہ نہیں، لاکھوں لوگ دنیا سے کٹ کر زندگی گزاریں گے اللہ کی عبادت میں۔ نہیں، یہ اسلام مجھے پسند نہیں ہے۔ باضابطہ لوگ صراحت کرتے ہیں، یہ ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے۔ ہمارے اس معاشرے کے اندر ابھی چند سالوں پہلے کی بات ہے، پڑوسی ملک کے ایک وزیر نے باضابطہ یہ آن دا کیمرہ بیان دیا حج کے موسم میں کہ دیکھیں آپ کتنے لوگ، لاکھوں لوگ جا کر ابھی مکہ میں دنیا سے کٹے ہوئے ہیں، کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی وکیل ہے، کوئی اور کسی پیشے سے جڑا ہوا ہے۔ اگر وہ حج میں نہ جاتے کتنا فائدہ لوگوں کو پہنچاتے، لیکن ایک دو شخص کی بات نہیں ہے، لاکھوں لوگ جن کے ایک ایک منٹ سے امت فائدہ اٹھا سکتی تھی، کئی مئی تک، ہفتے تک، بلکہ مہینے یا اس سے بھی زیادہ دنیا سے کٹ کر یہ زندگی گزاریں گے۔ تو یہ اتنا بڑا خسارہ ہے۔ مجھے بس یہ قانون پسند نہیں ہے۔ کیا کہا جائے گا؟ اسلام اس نکتہ چینی کی گنجائش دیتا ہے کسی کو؟ نہیں۔ اگر کسی کو اسلام من و عن اسی طرح قبول نہیں ہے جیسے اللہ نے نازل کیا ہے، اور اپنی خواہش کے مطابق اسے ڈھالے اور اسے جو چیزیں پسند ہو قبول کرے، جو چیزیں پسند نہ ہو کہے کہ وہ چیزیں مجھے پسند نہیں ہے، میں ناپسندیدگی کی نگاہ سے ان چیزوں کو دیکھتا ہوں، تو ایسا شخص اس ناپسندیدگی کی وجہ سے، اس کراہت کی وجہ سے، اس بغض و نفرت کی وجہ سے اسلام سے خارج ہو جائے گا، مسلمان باقی نہیں رہے گا۔ کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، ایک شخص فون پر مجھے بہت زیادہ الٹا سیدھا کہنے لگا۔ کس وجہ سے؟ کہ آپ لوگوں نے یہ پردے کا سسٹم ہی کیا ہے، ہم پریشان ہو گئے اس سسٹم سے۔ میری بیٹی آپ لوگوں کے درس سنتی ہے اور پردے کا اہتمام کرنے لگی ہے، اس وجہ سے اچھے گھرانوں سے رشتے نہیں آتے۔ ہم اس کو کافی سمجھا رہے ہیں لیکن کسی صورت میں پردہ نہیں چھوڑنا چاہتی ہے۔ تو کیسا آپ لوگوں نے یہ قانون نافذ کیا ہے، کیسا آپ لوگوں نے یہ ان کے ذہن و دماغ میں داخل کر دیا؟ تو ہم نے کہا کہ دیکھیں بھائی، معاملہ ہمارا اپنا نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ شریعت ہے۔ اللہ رب العالمین نے کسی کے اوپر زبردستی نہیں کیا ہے، تمہیں ماننا پڑے گا۔ آپ اگر اسلام کو فالو کرنا چاہتے ہیں تو یہ اسلام ہے، آپ کی مرضی کے مطابق اسے توڑ مروڑ کر تو پیش کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ مینوان آپ کو تسلیم ہو آپ قبول کریں، آپ کو تسلیم نہ ہو تو کوئی آپ کے اوپر داروغہ بننا ہو نہیں ہے کہ آپ کو ماننا ہی پڑے گا۔ اگر کوئی شخص نہیں ماننا چاہتا تو اللہ رب العالمین کے پاس اس کا فیصلہ ہوگا۔ دنیا میں آپ کو کوئی زبردستی نہیں کر رہا کہ آپ کو ماننا ہی پڑے گا، لیکن آپ یہ کہیں کہ میں اسلام کو فالو کر رہا ہوں لیکن اپنی مرضی کے مطابق چیزوں کو، بس جو چیزیں مجھے پسند نہیں ہے میں اسے نہیں ماننا چاہتا، میں اسے اسلام کا حصہ نہیں مانوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ میری مرضی کے مطابق نہیں ہے۔ تو اس کی گنجائش اسلام کسی کو نہیں دیتا۔ اس لیے اگر آپ کو اسلام پسند ہے تو اسلام کو کما حقہ آپ کو قبول کرنا پڑے گا۔
آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں 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 مسئلہ مجھے پسند نہیں ہے اس لیے میں ان چیزوں کو کیا سمجھتا ہوں، اگر نکال دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے. تو یہ بغض، یہ نفرت، یہ کراہیت اس شخص کو دائرے اسلام سے خارج کر دے گی، وہ شخص مسلمان باقی نہیں رہے گا. چھٹا ناقض یعنی ایسا چھٹا عمل جو ایک انسان کو اسلام سے خارج کر دے، وہ یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ، اس کے رسول یا شریعت کے کسی مسئلے کا مذاق اڑائے. مذاق اڑانا انتہائی گھٹیا حرکت ہے. مذاق اڑانا انتہائی گھٹیا حرکت ہے. اور جس کے پاس بھی عقل نام کی چیز ہے دنیا کے اندر، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے جڑا ہوا ہو، وہ اپنے مذہب کے مقدسات کا مذاق اڑاتے ہوئے دیکھنا برداشت نہیں کر سکتا. کسی بھی مذہب میں آپ چلے جائیں، جن کے پاس عقل ہے اور اپنے مذہب کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ درست ہے اور اس مذہب کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کسی بھی مذہب کے ساتھ، اس مذہب کی مقدس چیزوں کا آپ مذاق اڑائیں، دیکھیں آپ کے خلاف کیا کرتے ہیں وہ. ہندوستان کے اندر بے شمار مذاہب پائے جاتے ہیں، اس مذہب کے اندر مقدس ہستیاں موجود ہیں، ہے یا نہیں؟ ہر مذہب کے اندر، جیسے ہمارے یہاں اللہ کے رسول ہے، صحابہ کرام ہیں، علماء اسلام جو گزرے ہیں، ائمہ کرام گزرے ہیں، مقدس ہستیاں ہیں. دوسرے مذہب کے اندر بھی اس طرح مقدس ہستیاں ہیں. کوئی شخص اگر کسی مذہب کی کسی مقدس ہستی کا مذاق اڑائے تو دیکھے کہ اس مذہب کے ماننے والے اس کا کیا اشر کرتے ہیں. پورا روڈ جام کر دیں گے، پورا شہر بند کر دیں گے کہ جس نے مذاق اڑایا ہے پہلے اس کو ہمارے سامنے پیش کرو، اس کو ہم کیا کریں گے، اس کا ہمیں سر چاہیے. ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ کوئی بھی شخص مذاق اڑایا جانا برداشت نہیں کر سکتا اپنے مذہب کا یا اپنے مذہب کی مقدسات کا یا مقدس ہستیوں کا. تو کیا اسلام کے تعلق سے یہی عمل کوئی شخص مسلمان ہونے کے بعد کرے تو کیا اس کو اس کی گنجائش دی جا سکتی ہے کہ تم اللہ کا مذاق اڑاؤ، اس کے رسول کا مذاق اڑاؤ، شریعت کے مسائل کا مذاق اڑاؤ؟ اگر کسی کے والدین کا کوئی مذاق اڑائے برداشت کر پائے گا؟ وہ نہیں کر پائے گا. تو اگر کوئی شخص اسلام کے کسی مسئلے کا مذاق اڑائے تو یہ مذاق اڑانا اسے، یہ استہزاء اسے دائرے اسلام سے خارج کر دے گا. اگر کسی کا مذاق اڑایا جائے تو اس سے جو تکلیف پہنچتی ہے، ابھی کسی محفل میں آپ موجود ہو اور وہاں پر سب لوگ آپ کی کھلی اڑانے لگے، آپ کو کیسا محسوس ہوگا؟ ذرا غور کریں. آپ کی عزت کے ساتھ لوگ کھیل رہے ہیں، آپ کی کھلی اڑا رہے ہیں، آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں سب، تو آپ کو کیسا محسوس ہوگا؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں کہ اللہ کے رسول، جنگ احد میں جو آپ کو اور آپ کے صحابہ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہوا، 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، تو کیا آپ کی زندگی میں کوئی دن ایسا گزرا ہے جو جنگ احد والے دن سے بھی زیادہ سخت ہو آپ کے لیے؟ جنگ احد میں جو آپ کو تکلیف پہنچائی گئی، کیا آپ کی زندگی میں کوئی دن ایسا ہے جس دن آپ کو اس سے بھی زیادہ تکلیف پہنچائی گئی ہو، تکلیف دی گئی ہو؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ ہاں، اس سے بھی زیادہ مجھے تکلیف دی گئی ہے. کب؟ میں بنو ثقیف کے پاس پہنچا تھا، عبد ابن یالیل کے پاس، اور وہاں پر میں نے اللہ رب العالمین کا پیغام لوگوں کے سامنے پہنچایا، لیکن ان لوگوں نے میرا مذاق اڑایا، چھوٹے بچوں کو میرے پیچھے لگا دیا اور سب میرے کھلی اڑا رہے تھے. وہاں پر میں ایک ان کے درمیان مذاق بن کر رہ گیا تھا. وہ تکلیف جو مجھے پہنچی ہے بنو ثقیف کے دن، جنگ احد سے بھی زیادہ وہ میرے لیے تکلیف دہ ہے. اب ذرا غور کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں. جنگ احد میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خون آلود کر دیا گیا. یہ جو جسمانی تکلیف پہنچائی گئی، اس سے کہیں زیادہ اللہ کے رسول کو تکلیف اس وقت پہنچی تھی جب اللہ کے رسول کا مذاق اڑایا گیا تھا بنو ثقیف کے اندر. چھوٹے بچوں کو
اللہ کے رسول کے پیچھے لگا دیا گیا تھا اور سب کے سب اللہ کے رسول کا مذاق اڑا رہے تھے. اللہ کے رسول کو اس سے زیادہ تکلیف پہنچی ہے. کوئی بھی عقل مند شخص مذاق اڑایا جانا برداشت نہیں کر پاتا. اب اگر کوئی شخص اللہ کا، اس کے رسول کا، شریعت کے کسی مسئلے کا مذاق اڑائے تو کیا اس کے بعد وہ مسلمان باقی رہ سکتا ہے؟ علماء نے بالاجماع جن مسائل کو نواقض اسلام میں سے شمار کیا ہے کہ ایک انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، ان میں سے ایک مذاق اڑانا ہے. کہ اگر کوئی شخص مذاق اڑائے شریعت کے کسی مسئلے کا تو فوراً اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، مسلمان باقی نہیں رہتا. آج آپ دیکھیں بعض لوگ اسے بالکل سیریس نہیں لیتے. ان کی مجلسوں کے اندر گفتگو کا موضوع اسلام کے بعض مسائل ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کی تفریح کے لیے، تفریح تباہ کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اسلامی مسائل کا مذاق اڑاتے ہیں. اسلامی مسائل کا، کوئی داڑھی کا مذاق اڑا رہا ہے، کوئی پردے کا مذاق اڑا رہا ہے، کوئی جہنم کے عذاب کا مذاق اڑا رہا ہے، کوئی جنت کی نعمتوں کا مذاق اڑا رہا ہے، کوئی قبر کے عذاب کا مذاق اڑا رہا ہے. عجیب و غریب لوگوں کی حالت ہے. لوگ مذاق اڑاتے ہیں. کوئی عبادت کا مذاق اڑا رہا ہے کہ فلاں شخص نماز پڑھ رہا ہے تو کو دیکھ کر ایسا لگا کہ بندر ناچ رہا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. بعض لوگ اس طرح شعائر اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں. بعض لوگ کیا کہتے ہیں؟ ایسی جنت میں کون جائے جس میں ہزاروں برس کی حوریں ہوں. نعوذ باللہ من ذالک. جنت کی نعمتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں. تو یہ مذاق اڑانا ایک شخص کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے، مسلمان باقی نہیں رہتا. اس لیے کبھی اسلام کے تعلق سے کوئی زبان کھولے تو انتہائی محتاط انداز میں، کبھی بھی مذاق اڑانے والا لہجہ نہ ہو. اسلام کے مسائل کا تذکرہ کرتے ہوئے، اللہ اور اس کے رسول کا تذکرہ کرتے ہوئے کبھی کوئی مذاق نہ اڑائے. ساتویں چیز جس سے ایک انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے وہ ہے جادو ٹونا. اور ہمارے اس ماحول میں بکثرت یہ عمل موجود ہے. جادو کرنا، جادو کرانا، سیکھنا، سکھانا، یہ سب کفریہ اعمال ہے. اللہ رب العالمین نے اسے کفر قرار دیا ہے. آپ سورۃ البقرہ میں ہاروت و ماروت کا قصہ پڑھیں. اللہ رب العالمین نے ہاروت و ماروت کا قصہ بیان کرتے ہوئے اسے بار بار کفر کہا. استاد محترم شیخ عبد الرزاق البدر حفظہ اللہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے تھے کہ اس میں 1 2 نہیں 10 دلائل موجود ہیں کہ جادو کرنا، جادو کرانا، کسی سے سیکھنا یا سکھانا، یہ سب کے سب کفر. 1 2 نہیں 10 دلائل موجود ہیں اس آیت کے اندر. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. شیاطین کے کفر کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کس عمل کو ذکر کرتے ہوئے کہا ہے؟ یعلمون الناس السحر. لوگوں کو کیا کرتے تھے شیطان؟ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. پتا چلا کہ جادو سکھانا کیا ہے؟ کفر ہے. وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر. یہ دونوں ہاروت و ماروت کسی کو اس وقت تک جادو نہیں سکھاتے جب تک کہ اس سے یہ نہیں کہتے کہ دیکھو ہم اللہ کی طرف سے آزمائش کے طور پر آئے ہوئے ہیں. کفر نہ کرو. جادو سیکھو گے کافر ہو جاؤ گے. پہلے تنبیہ کرتے تھے، اس کے باوجود کوئی سیکھنا چاہتا تب سکھاتے، لیکن تنبیہ کرنے کے بعد کہ جادو سیکھنے کی بنا پر تم کیا ہو جاؤ گے؟ کافر ہو جاؤ گے، مسلمان باقی نہیں رہو گے. کیوں آخر جادو کو کفر کہا گیا؟ کیونکہ ایک جادوگر اس وقت تک جادو کر ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے جب تک کہ کفر و شرک کے راستے سے نہ گزرے. ایک جادوگر کیسے جادو کرتا ہے؟ شیطان کی مدد سے جادو کرتا ہے. اور شیطان اس وقت تک کسی انسان کی مدد نہیں کرتا جب تک کہ اسے شرک یا کفر نہ کرا لے. یا تو شیطان کہے گا کہ میرے سامنے پہلے تم سجدہ کرو، مجھے سجدہ کرو گے تب میں تمہاری مدد کروں گا. آپ ہو سکتا ہے کہ کسی جادوگر کو بڑا متقی سمجھتے ہو، تہجد گزار سمجھتے ہو،
حقیقت میں اس نے پہلے کفر کیا ہے، شرک کیا ہے، تب وہ جادوگر بنا ہے۔ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ توحید پر باقی بھی رہے اور جادوگر بن بھی جائے، یہ ممکن نہیں ہے، یہ محال ہے کہ کوئی توحید پر باقی بھی رہے، اپنے توحید سے سودا کرنے پر راضی نہ ہو اور اس کے باوجود وہ جادوگر بن جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ شیطان کی مدد کے بغیر جادوگر نہیں بن سکتا۔ جادوگر جو کرتے ہوئے دکھاتا ہے وہ شیطان کی مدد سے دکھاتا ہے، اور شیطان جب تک آپ کے ایمان کا سودا نہیں کر لیتا تب تک آپ کو جادو نہیں سکھاتا یا آپ کی مدد نہیں کرتا جادو کے عمل میں۔ یا تو کبھی آپ کو کہے گا کہ مجھے سجدہ کرو، یا پھر قرآن پر پیشاب کرنے کے لیے کہے گا۔ یہ سب انہی لوگوں کے تجربات ہیں جو اپنی زبانی اقرار کرتے ہیں کہ ان مراحل سے گزرنے کے بعد ہم سیکھنے کے مرحلے میں پہنچے ہیں، تب ہمیں یہ جادو سکھایا گیا ہے۔ پہلے کفری اعمال کا ارتکاب کرنا پڑتا ہے تب بندہ جادوگر بنتا ہے۔ کبھی کہتا ہے عورتوں کے گندے خون سے قرآن کو لکھو، کبھی پیر میں قرآن کا کوئی صفحہ پھاڑو، اپنے پیر میں باندھو اور جا کے حمام میں داخل ہو۔ بے شمار ایسے کفری اعمال پہلے کراتا ہے، شیطان اس کے بعد اس کی مدد کرنا شروع کرتا ہے۔ تو جادو سیکھنا، سکھانا، کرنا، کرانا، یہ سب کے سب کفری اعمال ہیں۔ دیکھنا کیا ہے؟ یہ گرچہ کفر نہ ہو لیکن حرام ہے۔ ابھی اگر پتا چلے کہ شہر کے اندر کچھ جادوگر آئے ہوئے ہیں، ایک ہفتے تک رہیں گے اور اپنے کرتب دکھائیں گے، آپ جا کر وہاں دیکھیں غیر مسلم سے زیادہ مسلمان آپ کو نظر آئیں گے، اور ان میں سے بہت سارے ایسے بھی ہوں گے جو قرآن و سنت پڑھتے پڑھاتے ہیں۔ ان مسائل کا تذکرہ نہ ہونے کی وجہ سے اور سنگینی بیان نہ کیے جانے کی وجہ سے لوگ اپنے ایمان کا سودا کرنے تک تیار ہو جاتے ہیں، حالانکہ یہ حرام ہے اقل درجہ۔ اگر کفر کے درجے پر بھی نہ پہنچے تب بھی لطف اندوز ہونا، ان کی بھیڑ میں شرکت کرنا اور بھیڑ بڑھانا، یہ اقل درجہ یہ حرام ہے۔ آج موبائل کے زمانے میں اس بھیڑ کی ہمیں ضرورت بھی نہیں پڑتی، اسی موبائل کے اندر بے شمار ویڈیوز ہمیں مل جاتے ہیں جادو کے، اور بعض لوگ ماشاءاللہ گھنٹوں تک اس طرح کے جادو کے ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں۔ کیا جائز ہے یہ؟ ناچ گانے کے ویڈیوز دیکھنے کا گناہ وہ نہیں ہے جو جادو کے ویڈیوز دیکھنے کا گناہ ہے۔ یہ کفر وہاں پر کیا جا رہا ہے اور اس چیز سے آپ لطف اندوز ہو رہے ہیں، یہ حرام ہے اقل درجہ، اگر کفر کے درجے پر بھی نہ پہنچے تو۔ اس لیے میرے بھائیوں، ان چیزوں سے اپنے ایمان کی حفاظت کریں، ان چیزوں سے دور رہیں، خود دور رہیں اور اپنے بال بچوں کو، دوست و احباب کو بھی دور رکھیں۔ آٹھویں چیز جس سے ایک انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے وہ ہے کفار و مشرکین کے ساتھ دوستی کرنا اور مسلمانوں کے خلاف ان کی مدد کرنا۔ کفار و مشرکین کے ساتھ دوستی کرنا اور مسلمانوں کے خلاف مدد کرنا ایک انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، لیکن کیا علی الاطلاق یا اس کے اندر تفصیل ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے اندر تفصیل ہے، یہ مسئلہ سمجھنا ہے ہمیں۔ علی الاطلاق یہ اسلام سے خارج کرنے والا عمل نہیں ہے، بعض صورتوں میں جائز ہے، بعض صورتوں میں گناہ کبیرہ ہے اور بعض صورتوں میں اسلام سے خارج کرنے والا عمل ہے۔ یہاں پر دوستی کے بارے میں کہا جا رہا ہے، حسن سلوک کے بارے میں نہیں کہا جا رہا ہے۔ جہاں تک حسن سلوک کی بات ہے تو غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک علی الاطلاق کیا جائے گا، گرچہ ان کا تعامل آپ کے ساتھ اچھا نہ ہو، وہ آپ کو تکلیفیں پہنچاتے ہو، گالی گلوچ کرتے ہو، آپ کے ساتھ برا برتاؤ کرتے ہو، اس کے باوجود بھی آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، یہ شریعت ہمیں تعلیم دیتی ہے۔ کسی بھی غیر مسلم کے ساتھ کبھی بھی کوئی برا برتاؤ نہ کرے، اپنی طرف سے حتی الامکان کوشش کرے کہ جس مذہب کو ہم فالو کرتے ہیں وہ مذہب دوسرے مذہب کے فالوورز کو نقصان پہنچانے کی تعلیم نہیں دیتا، اس دنیا کے اندر فتنہ و فساد پھیلانے کی تعلیم نہیں دیتا، امن و امان قائم کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں صحیح بخاری سے۔ خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ کے مشرکین نے پکڑ لیا اور انہیں مکہ کے بازار میں جا کر بیچ دیا، انہیں خرید لیا کچھ لوگوں نے اس نیت سے
کہ پرانی جو دشمنی ان کے ساتھ ہماری ہے، بعض جنگوں میں انہوں نے ہمارے لوگوں کو قتل کیا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جنگ کے اندر جب دو فریق شریک ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو قتل کریں گے. تو ان کے بعض پرکھوں کو خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا تھا کسی جنگ میں. جب دیکھا کہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیچے جا رہے ہیں، اس زمانے میں انسانوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی مارکیٹ کے اندر، جیسے آلو پیاز خریدتے ہیں نا، اس انسانوں کو بھی خریدتے تھے. تو مکہ کے کچھ مشرکین نے کیا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر مکہ کے مارکیٹ میں بیچ لیا. ان لوگوں نے خرید لیا، کس نیت سے؟ ان کو قتل کرنے کے لیے، اپنے کسی رشتہ دار کے خون کا بدلہ لینے کے لیے خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. لیکن اتفاق سے اس وقت اشہر حرم چل رہا تھا. اشہر حرم جانتے ہیں نا، 4 مہینے ایسے ہیں جن کو اشہر حرم کہا جاتا ہے. ان مہینوں میں قتل و غارت گری کو مکہ کے لوگ بھی جائز نہیں سمجھتے تھے. مکہ کے مشرکین بھی ان مہینوں کا احترام کرتے تھے اور کسی کو قتل نہیں کرتے تھے. تو اتفاق سے اشہر حرم چل رہا تھا. انہیں انتقام لینے کی وجہ سے کیا کرنا ہے؟ خبیب رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کرنا ہے، لیکن ابھی قتل نہیں کر سکتے. تو کیا کیا انہوں نے؟ ان کو خرید کر اپنے گھر میں ان کو قید کر دیا، بیڑیوں سے جکڑ دیا. خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کریں گے، جیسے یہ مہینہ ختم ہوگا فوراً، جیسے مہینہ ختم ہوگا قتل کر ڈالیں گے. خبیب رضی اللہ تعالیٰ کو بھی پتا ہے، گھر والوں کو بھی پتا ہے. ایک دن کیا ہوا، گھر کی ایک خاتون سے خبیب رضی اللہ تعالیٰ نے استرا طلب کیا غیر ضروری بالوں کو صاف کرنے کے لیے. ان کے ہاتھ میں استرا ہے. اسی خاتون کا ایک بچہ کھیلتے ہوئے خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گیا. خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچے کو اپنی ران پر گود میں بیٹھا لیا اور ان کے ہاتھ میں استرا اور اپنے غیر ضروری بالوں کو صاف کر رہے ہیں. وہ اسی دوران یہ خاتون غافل تھی اپنے بچے سے. اسی دوران اس خاتون کی نظر پڑتی ہے اپنے بچے پر، اور جیسے ہی دیکھتی ہے کہ میرا بچہ دشمن کے گود میں، اور دشمن کے ہاتھ میں کیا ہے؟ استرا ہے. اور ایک کون سا دشمن ہے؟ جسے ابھی ہم قتل کرنے والے ہیں. اب ذرا بتائیں، دنیا کے کسی بھی مذہب کے اندر کوئی بھی مذہب ایسا کوئی دکھا سکتا ہے کہ ایسے شخص کو بھی آپ معاف کر دیں جو آپ کو قتل کرنے والا ہے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ کم از کم مجھے آپ قتل کرنے والے ہیں تو کم از کم کچھ لوگوں کو تو میں مار کے جاؤں. جب مجھے مارا ہی جائے گا تو ایسے ہی نہتھے دنیا سے جانے سے بہتر ہے کہ کچھ لوگوں کو جو مجھے قتل کرنے والے مار کے جاؤں. یہ بچہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں بیٹھا ہوا، اور جیسے یہ خاتون دیکھتے فوراً گھبرا جاتی ہے، اور گھبراہٹ ان کے چہرے پر بالکل واضح ہے. تو خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے اس خاتون سے؟ اتخشین ان اقتلہ. صحیح بخاری کے الفاظ ہے کہ کیا آپ ڈر رہی ہیں کہ آپ کے بچے کو میں قتل کر ڈالوں گا؟ ما کنت لافعلہ، ہرگز میں یہ کام نہیں کر سکتا. جس مذہب سے میں تعلق رکھتا ہوں، میرا مذہب اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ایک معصوم کو بغیر اس کے کسی جرم کے سزا دی جائے. اس بچے کو دے دیا واپس. یہ اسلام کی تعلیم ہے کہ کوئی آپ کا جانی دشمن بھی ہو نا، تب بھی اسے آپ نقصان نہ پہنچائیں. اس کے ساتھ کیا کریں؟ حسن سلوک کریں. تو حسن سلوک یہ الگ چیز ہے. قرآن میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. تمہارے والدین مشرک ہوں، تمہیں شرک کرنے پر مجبور کریں، ان کی بات نہ مانو، اطاعت نہ کرو، لیکن دنیاوی معاملات کا جہاں تک تعلق ہے تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. والدین مشرک ہیں، اپنے بچے کو، اپنے بیٹے کو شرک پر مجبور بھی کر رہے ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ اپنے والدین کے ساتھ برا برتاؤ نہ کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. تو حسن سلوک الگ چیز ہے، لیکن دوستی کرنا، محبت کرنا یہ دل کا عمل ہے. جیسے اگر کوئی شخص کسی مسلمان سے، اللہ کے نیک بندے سے اللہ کے لیے محبت کرے، یہ نیک عمل ہے یا نہیں ہے؟ اس کا بدلہ ملے گا نہیں ملے گا اسے؟ قیامت کے دن عرش کے سایہ تلے جن 7 قسم کے لوگوں کو جگہ دی جائے گی، ان میں سے ایک کون ہے؟ رجلان تحابا فی اللہ. ایسے 2 لوگ جو اللہ رب العالمین کے لیے آپس میں کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں. یہ اتنا مبارک عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے سایہ تلے ایسے لوگوں کو جگہ دیں گے.
تو یہ دل کا عمل ہے محبت کرنا. اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہو تو اس کا اجر یہ ہے, اور اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ یہ محبت ہو تو اس کی سزا ملے گی. جس وجہ سے محبت کر رہا ہے اس وجہ کو دیکھنے کے بعد اس پر حکم لگے گا. کس وجہ سے محبت کر رہا ہے؟ پتا چلا کہ محبت کرنا جائز نہیں ہے. محبت کس کے ساتھ ہوگی؟ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ, اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی تعمیل کرنے والوں کے ساتھ, اللہ اور اس کے رسول کے مطابق زندگی گزارنے والوں کے ساتھ محبت ہو سکتی ہے. باقی اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ محبت نہیں ہو سکتی ہے. حسن سلوک ہوگا لیکن محبت نہیں ہو سکتی. اب اگر کسی کی محبت ہو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا حکم محبت کی وجہ کے اعتبار سے الگ الگ لگے گا. دیکھا جائے گا کس وجہ سے محبت کر رہا ہے. اگر کوئی شخص کسی غیر مسلم سے اس کے کفر اور شرک کی وجہ سے محبت کر رہا ہے, کسی غیر مسلم سے کس لیے محبت کر رہا ہے؟ اس کے کفر کی وجہ سے, اس کے شرک کی وجہ سے. مثال کے طور پر کہے کہ یہ جو ان غیر مسلموں کا یہ تہوار ہے نا, اس تہوار میں انسانیت کا بہت بڑا درس دیا گیا ہے, اس وجہ سے مجھے یہ تہوار پسند ہے, اور اس وجہ سے اس تہوار کے منانے والے مجھے پسند ہیں اور ان سے میں محبت کرتا ہوں. تو محبت کی وجہ کیا ہے؟ ان کا کفر اور شرک. وہ عمل کیا ہے؟ وہ کفری عمل ہے, اور اس کفری عمل کی وجہ سے ایک غیر مسلم کے ساتھ وہ محبت کر رہا ہے. تو یہ محبت اسے دائرے اسلام سے خارج کر دے گی, وہ شخص مسلمان باقی نہیں رہے گا. لیکن اگر دنیاوی اغراض و مقاصد کی وجہ سے محبت کرتا ہے, دین کی وجہ سے نہیں. کسی غیر مسلم کے ساتھ محبت کس لیے ہے؟ کیونکہ وہ میرا کیا ہے؟ تجارت کے اندر پارٹنر ہے. اب اس کے ساتھ حسن سلوک کریں, اسلام نے حکم دیا ہے. کبھی بھی اس کے ساتھ خیانت نہ کریں, ڈیوٹی کے اندر گھوٹالہ نہ کریں, آپ کبھی بھی اس کا اعتماد, اس کے اعتماد کو کبھی ٹھیس نہ پہنچائیں. یہ حکم دیا شریعت نے. لیکن دوستی کرنا یہ دل کا عمل ہے. آپ اگر دوستی نہ کرتے تب بھی اس کو کوئی اعتراض نہیں تھا, لیکن آپ تجارت کی وجہ سے اس کے ساتھ دوستی کرنا شروع کر دی, تو یہ دوستی جو دل کا عمل ہے اس وجہ سے آپ کا مواخذہ ہوگا. یہ جائز نہیں ہے, یہ حرام ہے. اور تیسری صورت ہے دوستی کی یا محبت کی کہ جس پر انسان کا کنٹرول نہ ہو. جیسے کسی کے والدین غیر مسلم ہو اور اس نے اسلام قبول کیا ہے, تو والدین کے ساتھ جو فطری محبت ہوتی ہے کیا اسے دل سے نکال سکتا ہے؟ وہ ممکن ہے؟ والدین کے ساتھ جو فطری محبت ہوتی ہے اسے دل سے نہیں نکال پائے گا. وہ یہ فطری محبت ہے, کسبی محبت نہیں ہے. اس پر انسان کا کنٹرول نہیں ہے تو اس کا مواخذہ نہیں ہوگا, یہ معفو عنہ ہے. بس یہ صورت ہے جس پر اس کا مواخذہ نہیں ہوگا, معفو عنہ ہے محبت کی. جہاں تک مدد کرنے کی بات ہے مسلمانوں کے خلاف غیر مسلموں کی, تو اس کی بھی 3 صورتیں ہیں. مسلمانوں کے خلاف غیر مسلموں کی مدد کر رہا ہے غیر مسلموں کے دین کی وجہ سے. وہ چاہتا ہے کہ غیر مسلموں کا دین مسلمانوں کے دین پر غالب آ جائے اور غیر مسلم مسلمانوں پر غالب آ جائے. مسلمان اور غیر مسلموں کے درمیان جنگ جاری ہے, اور ایک بندہ غیر مسلموں کی مدد کر رہا ہے اور چاہتا ہے کہ غیر مسلموں کا دین کیا ہو؟ اسلام پر غالب آ جائے, غیر مسلم مسلمانوں پر غالب آ جائے. تو یہ عمل اسے دائرے اسلام سے خارج کر دے گا, مسلمان باقی نہیں رہے گا. دوسری صورت ہے کہ اپنے دنیاوی اغراض و مقاصد کے لیے غیر مسلموں کی مدد کرے مسلمانوں کے خلاف, تو یہ گناہ کبیرہ ہے, کفر نہیں ہے. دلیل کیا ہے اس کی کہ گناہ کبیرہ ہے, کفر نہیں ہے؟ حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ قصہ پیش آ چکا ہے. فتح مکہ کے موقع پر انتہائی رازدارانہ طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی تیاری کر رہے ہیں, مکے پر حملے کی تیاری کر رہے ہیں. اور حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لیٹر لکھ رہے ہیں مکہ کے سرداروں کے نام. کس لیے؟ مقصد کیا ہے؟ حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکہ کے اندر کوئی اپنا رشتہ دار نہیں تھا, لیکن ان کی جائیداد وہاں پر موجود تھی, مال و متاع موجود تھا. یہ چاہتے تھے کہ قریش کے سرداروں کے نام ایک لیٹر لکھیں اور انہیں تھوڑا بس کیا کریں, انفارم کر دیں کہ ہم آپ پر چڑھائی کرنے والے ہیں, جتنی ہو سکے تیاری کر لیں.
جانتے ہیں کہ اس سے پہلے جنگ خندق میں پوری دنیا کے جتنے مسلمانوں کے دشمن تھے سب کے سب جمع ہو چکے تھے، کچھ اکھاڑ نہیں پائے مسلمانوں کا۔ اس کے بعد بنو قریظہ جو مدینہ کے یہود تھے، انہوں نے بھی غیر مسلموں کا ساتھ دیا تھا، تو ان کے تمام لوگوں کو، تقریباً 600 لوگ تھے، جتنے ان کے بالغ لوگ تھے سب کو قتل کیا گیا۔ اس کے بعد غزوۃ المریسی پیش آیا، سرنڈر کر دیا، مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہونے کی ہمت ہی نہیں دکھا سکے۔ خیبر میں وہاں بھی سرنڈر کر دیا۔ تو اس سے پہلے جتنی جنگیں اب ہو چکی ہے غیر مسلموں کے یہاں، کفار و مشرکین کے یہاں، اب اتنی طاقت نہیں رہ گئی ہے کہ مسلمانوں کا مقابلہ کر سکے۔ تو حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ واضح طور پر دیکھ رہے ہیں کہ مکہ کے لوگوں کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہمارا وہ کسی صورت میں مقابلہ کر سکتے ہیں، لیکن یعنی ان کو ہم یہ خبر دیں تو اسلام کو، مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ تھوڑا سا احسان ان پر کرنے کی وجہ سے فائدہ مجھے کیا ملے گا؟ میرے مال و متاع کی حفاظت ہو جائے گی وہاں پر۔ دوسرے جو مسلمان ہیں، ان کے بہت سارے رشتہ دار مکہ میں موجود ہیں، وہ تو حفاظت کر لیں گے، لیکن میرا تو کوئی نہیں ہے، تو کم از کم میرے مال و متاع کی وہ حفاظت کریں۔ اس مقصد سے انہوں نے ایک لیٹر لکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے خبر ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھیجا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ابو مرتضی الغروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور بعض صحابہ کرام کو بھیجا کہ جائیں مکہ کے راستے خاتون ہے، ان کے ساتھ ایک لیٹر ہے، روضہ خاخ تک پہنچنے سے پہلے پہلے یہ لیٹر پکڑ کر لائے میرے پاس۔ صحابہ کرام پہنچے، اس خاتون کو پکڑا، انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس کوئی لیٹر ہے ہمارے حوالے کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس کوئی لیٹر نہیں ہے۔ تلاشی لی، حقیقت میں کوئی لیٹر نہیں ملا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ آپ کے پاس لیٹر ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ آپ کے پاس ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا، گرچہ ہم تلاشی میں ناکام ہو گئے ہو لیکن ہمیں یقین ہے، یا تو آسانی کے ساتھ ہمارے حوالے کر دیں یا پھر ہم ننگا کر کے آپ کو تلاشی لیں گے۔ جب وہ خاتون سمجھ گئی کہ یہ کسی صورت میں ٹس سے مس نہیں ہونے والے، ان کو یقین ہے میرے پاس لیٹر ہے، تو پھر لیٹر نکال کر ان کے حوالے کی۔ یہ صحابہ کرام لے کر لیٹر پہنچے مدینہ، دیکھا کہ حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے لیٹر لکھا گیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ما ھذا یا حاتب؟ یہ دلیل ہے کہ مسلمانوں کے خلاف غیر مسلموں کی مدد کرنا علل اطلاق کفر نہیں ہے۔ اگر علل اطلاق کفر ہوتا تو اللہ کے رسول سوال ہی نہ کرتے کہ کیوں آپ نے یہ کام کیا۔ واضح طور پر مسلمانوں کے خلاف کفار کی مدد کر رہے ہیں، رازدارانہ طریقے سے مسلمان تیاری کر رہے ہیں، اور آپ ایک دشمن کو ہمارے پلان کے بارے میں خبر دے رہے ہیں، تو مسلمانوں کے خلاف کفار کی واضح طور پر مدد ہے یہ۔ اگر یہ کفر ہوتا تو اللہ کے رسول سوال ہی نہ کرتے حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ان کے گردن مارنے کا حکم دیتے کہ مرتد ہو چکے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال پوچھا، ما ھذا یا حاتب؟ تو کیا فرمایا حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ اللہ کے رسول میرے معاملے میں جلد بازی نہ کریں، دیکھیں میں نے صرف یہ چھوٹا سا احسان ان کے اوپر اس لیے کیا تھا تاکہ میرے مال و متاع کی وہ حفاظت کریں۔ آپ میں سے ہر ایک کے کچھ نہ کچھ رشتہ دار وہاں موجود ہیں، کوئی نہ کوئی وہاں موجود ہے، ان کے مال و متاع کی حفاظت ہو جائے گی، میرا مال کون اس کی حفاظت کرے گا؟ تو بس میں چھوٹا سا احسان کرنا چاہتا تھا، اس کے علاوہ کوئی میرا مقصد نہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی بیٹھے ہوئے تھے، کہہ رہے ہیں کہ دعنی اضرب عنق ھذا المنافق یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اجازت دے اس منافق کی گردن مار دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ عمر آپ کو پتا نہیں کہ جنگ بدر کے اندر شرکت کر چکے ہیں، اور خود اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، آج کے بعد جو مرضی آئے تم عمل کرو، پہلے ہی ہم نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اللہ کے رسول کا اس موقع پر یہ کہنا، فقد غفرت لکم سے استدلال کرنا کہ یہ ایسا عمل تھا حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جس کے لیے مغفرت کی ضرورت ہے، یعنی یہ گناہ تھا۔ تو یہ دلیل ہے کہ اسلام کے خلاف اگر کفار کی کوئی مدد کر رہا ہے دنیاوی اغراض و مقاصد کے لیے، کفار کے دین کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے ذاتی مقاصد حاصل کرنے کے لیے، تو یہ گناہ کبیرہ ہے، کفر نہیں ہے۔ اور تیسری صورت ہے کہ کوئی شخص غیر مسلم کی مدد کرے مسلمانوں کے خلاف، کس لیے؟ انسانیت کی مصلحت کے لیے، تو یہ جائز ہے، یہ حرام نہیں ہے۔
مثال کے طور پر کوئی شخص مسلمان ہے اور فساد مچائے ہوئے ہے، دہشت گردی پھیلائے ہوئے ہے، تو اس دہشت گرد کو پکڑنے کے لیے غیر مسلم کی اگر مسلمان مدد کرتے ہوں تاکہ معاشرے کے اندر امن و امان قائم ہو تو یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ نے ایک مسلمان کے خلاف غیر مسلم کی مدد کی ہے تو کفر ہے، نہیں، یہ کفر نہیں ہے، حرام بھی نہیں ہے، بلکہ جائز ہے، بلکہ مطلوب ہے یہاں پر کہ اس کے اس فتنے سے سماج اور معاشرے کو آپ پاک کریں۔ تو یہ تفصیل ہے مسلمانوں کے خلاف غیر مسلموں کی مدد کی۔ اس کے بعد 90 ناقص ہے، کوئی شخص کسی انسان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ اس پر شریعت لاگو نہیں ہوتی۔ صوفیوں کے یہاں عام طور پر یہ چیز آپ کو مل جائے گی، ان کے جو اولیاء ہوتے ہیں ان کے نزدیک انبیاء سے بھی اعلیٰ درجے کے ہوتے ہیں۔ شیخ ابو رضوان محمدی حفظہ اللہ، آپ کی جمعیت کے امیر، ان کا غالباً اسی مالیگاؤں میں ہی ایک خطبہ جمعہ ہے، یوٹیوب پر وہ تقریر سن لیں آپ، تصوف کی حقیقت، 1 گھنٹے کی تقریباً تقریر ہے، وہ اسے ایک بار سن لیں آپ کہ تصوف کتنی خطرناک بیماری ہے۔ یہ صوفیہ کیا کہتے ہیں اپنے اولیاء کے بارے میں کہ ہمارے اولیاء جس دریا میں گوتا لگا رہے ہوتے ہیں، انبیاء کرام اس کے ساحل تک ہی رہ جاتے ہیں، کھڑے رہ جاتے ہیں۔ یہ ہے ان کے اولیاء کا مقام انبیاء کے بالمقابل، انبیاء سے بھی اعلیٰ درجے کے سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور ان کے اولیاء کون ہوتے ہیں؟ آپ کو 1 نمبر کے نشیڑی لفنگ قسم کے ملیں گے، نشے میں دھت پڑے ہوئے، نماز روزے سے کوئی واسطہ نہیں، دین اسلام سے کوئی واسطہ نہیں، اور ان کے نزدیک بہت بڑے پیر ہیں۔ آپ اگر پوچھیں گے کہ یہ اگر اتنے بڑے پیر ہیں تو نماز روزہ کیوں نہیں کرتے، تو قرآن سے دلیل پیش کریں گے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ عبادت کب تک کرو جب تک تمہیں یقین نہ آ جائے۔ ہمارے یہ ولی ہے نا، یقین کے مرحلے تک پہنچ چکے ہیں، اب انہیں عبادت کی ضرورت نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کے رسول اور صحابہ کرام اس مرحلے تک نہیں پہنچ سکے کہ عبادت ساقط ہو جائے۔ آخری سانس تک اللہ کے رسول نماز کی فکر کر رہے ہیں اور بار بار وصیت کر رہے ہیں، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ اللہ کے رسول جس درجے تک نہیں پہنچ سکے، ان کے اولیاء اس درجے تک پہنچ گئے۔ اگر کوئی شخص اپنے کسی ولی کے بارے میں، پیر کے بارے میں، خواجہ غریب نواز کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ ان پر اللہ کے رسول کی شریعت لاگو نہیں ہوتی، یہ شریعت سے اوپر کی چیز ہے، تو ایسا عقیدہ رکھنے والا کافر ہو جائے گا، مسلمان باقی نہیں رہے گا، کیونکہ اللہ کے رسول تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، اور یہ اپنے اولیاء کو شریعت سے مستثنا سمجھتا ہے، تو ایسا عقیدہ رکھنے والا کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا، مسلمان باقی نہیں رہے گا۔ 10واں ناقص ہے کہ کوئی شخص دین اسلام سے اعراض کرے۔ اعراض کرنے کا معنی اگنور کرنا۔ آپ راستے سے جا رہے ہیں اپنے کسی خاص کام کے لیے، بہت ضروری کام ہے، اور 2 لوگ آپس میں لڑنے لگے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنا کام چھوڑ کر گاڑی سے اتر کر ان دونوں کا تصفیہ کریں، ان دونوں کے درمیان صلح کرائیں، وہاں جا کر بیٹھیں اور دونوں کی بات سنیں، یہ کرتے ہیں؟ یا کسی طرح بچا کر چاہتے ہیں کہ نکل جائیں، تاکہ جس آفس کے لیے جا رہا ہوں، جس نوکری کے لیے جا رہا ہوں، انٹرویو کے لیے جا رہا ہوں، فلائٹ پکڑنے کے لیے جا رہا ہوں، ٹرین پکڑنے کے لیے جا رہا ہوں، ہماری فلائٹ مس نہ ہو جائے، یہ چاہتے ہیں نا آپ؟ تو آپ اگنور کرتے ہوئے نکل جاتے ہیں، ایسی کوشش کرتے ہیں کہ میرا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، جیسے نے کسی کو قتل کر دیا اور آپ وہاں پر موجود ہیں تو پولیس پکڑے گی آپ کو بھی۔ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اگنور کرتے ہیں کہ مجھ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، میں نے دیکھا ہی نہیں، گویا کہ یہ الگ معاملہ ہے کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، میں اگنور سمجھا رہا ہوں کہ اگنور کسے کہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص دین اسلام کے بارے میں اسی طرح کا تعامل کرے، اگنور کرے، یہ نماز روزے مجھ سے متعلق چیز نہیں ہے۔ آپ اگر کہیں کہ آپ مسلمان گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، چلے نماز پڑھیں، آج عید کا دن ہے، چلے عیدگاہ چلے، کہہ رہے نہیں یہ مجھ سے متعلق چیز نہیں ہے۔ آپ لوگ کہہ رہے
ان چیزوں میں مجھے انٹرسٹ نہیں ہے. اس سے آپ پوچھے کہ دن میں رات میں کتنی نماز اللہ نے فرض کی ہے, نہیں پتا اسے. وضو کرنے کا طریقہ نہیں پتا, نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں پتا, کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, نماز ٹوٹ جاتی ہے, دین اسلام ٹوٹ جاتا ہے, نہیں پتا. رمضان مہینے میں روزہ رکھنا ہے, نہیں پتا اسے, بلکہ رمضان جیسا کوئی مہینہ ہے اسے نہیں پتا. حج کس مہینے میں کیا جاتا ہے نہیں پتا. آپ اسے کہیں چلیں آپ کو ہم سکھاتے ہیں آج کیسے وضو کیا جاتا ہے, کہہ رہے ہیں دیکھیں یہ مجھ سے ریلیٹڈ چیز نہیں ہے, آپ لوگ کہہ رہے ہیں ان فالتو کاموں کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے. تو ایسا شخص دین اسلام سے خارج ہو جائے گا, مسلمان باقی نہیں رہے گا, گرچہ اس کا نام زید, خالد, محمد, ابو بکر وغیرہ ہو. اگر اگنور کرتا ہے, اعراض کرتا ہے, نہ سیکھتا ہے نہ عمل کرتا ہے, تو ایسا شخص مسلمانوں جیسا نام رکھنے کے باوجود بھی, مسلم گھرانے میں پیدا ہونے کے باوجود بھی مسلمان باقی نہیں رہے گا, کافر ہو جائے گا. اور آج حالت بہت سارے علاقوں میں اسی طرح پہنچ چکی ہے. بنگال کے کچھ علاقے میں ہمارے کچھ رشتہ دار ہیں, وہ ایک دم اسی صورت کی عکاسی کرتے ہیں, بتاتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں تقریباً یہی حالت ہے. پورے علاقے میں کوئی مدرسہ نہیں ہے, علماء کی کمی ہے, اور جہاں یہ دو چیزیں نہ ہو, آپ کو ہو سکتا ہے کہ اس کا احساس نہ ہو, کیونکہ اتنی بڑی نعمت جامعہ محمد منصورہ کی صورت میں آپ کے پاس موجود ہے. ان علاقوں میں جائیں جہاں پر کوئی دینی مدرسہ نہیں ہے, نہ مکتب کا سسٹم ہے, آپ کو ہو سکتا ہے مسجد بھی نظر نہ آئے کہیں پر. حالانکہ وہاں پر ان کے آدھار کارڈ وغیرہ چیک کریں, مسلمانوں جیسے نام ملیں گے. ماہ رمضان میں باضابطہ تمام کے تمام ہوٹل کھلے ہوئے ہیں. آپ جا کر کسی سے کہیں کہ رمضان مہینے میں آپ تو مسلمان جیسا نام لگ رہا ہے, کیوں کھا رہے ہیں کھانا, تو کہہ رہے ہیں کیوں, کیا ہو گیا, تعجب کے ساتھ پوچھتے ہیں. آپ روزہ نہیں رکھتے, روزہ کسے کہتے ہیں ہم نہیں جانتے, تو رمضان مہینے میں روزہ رکھنا پڑتا ہے, رمضان کون سا مہینہ ہوتا ہے, تعجب کے ساتھ پوچھتے ہیں. کیا خیال ہے کہ چونکہ وہ مسلمانوں جیسا نام رکھے ہوئے ہیں, مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں, اس لیے مسلمان ہے وہ نہیں. ایسے شخص کے لیے یہ کہا جائے گا کہ یہ شخص دین اسلام سے اعراض کی وجہ سے, ایک ہے سستی اور کاہلی کی وجہ سے, اس کی بات نہیں کر رہا ہوں, ایک ہے اعراض کرنا, پیٹھ دکھانا, اگنور کرنا, تو یہ اسلام سے اسے خارج کر دے گا, وہ مسلمان باقی نہیں رہے گا. یہ 10 جو نواقض ہیں, شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب نواقض الاسلام کے اندر ان کا تذکرہ کیا ہے. اس کے اوپر میں چند چیزوں کا بس فہرست کے طور پر ذکر کر دیتا ہوں, وقت ایسے ہی بہت زیادہ ہو چکا. اگر کوئی شخص قرآن کو مخلوق کہے تو وہ بھی کافر ہو جائے گا. یہ بھی سلف کے ہاں ایک متفقہ عقیدہ. امام ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ نے اجماع نقل کیا ہے تمام سلف صالحین کا کہ اگر کوئی شخص قرآن کو مخلوق کہتا ہے تو ایسا شخص کافر ہے. ابھی جہم بن صفوان کی ہم نے بات کی تھوڑی دیر پہلے پہلی نشست میں, کہ جہم بن صفوان کو قتل کیا گیا تھا اسی جرم کی بنا پر. وہ اللہ رب العالمین کے صفت کلام کا انکار کرتا تھا, قرآن کو مخلوق کہتا تھا. تو اگر کوئی شخص قرآن کو مخلوق کہے تو کافر ہوگا, وہ مسلمان باقی نہیں رہے گا. یہاں تک کہ اگر اس کے کافر ہونے پر کسی کو شک ہو وہ بھی کافر ہو جائے گا, اور اس بارے میں بھی تمام سلف صالحین کا اجماع ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ مسائل ہمارے درمیان بہت زیادہ ان کا تذکرہ نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہمیں عقیدہ کیا رکھنا چاہیے. آپ جا کر جائزہ لیں اپنے سماج اور معاشرے کا, جو لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں باضابطہ ماشاءاللہ دینی مزاج رکھتے ہیں, ان سے بھی پوچھیں کہ قرآن کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, مخلوق ہے یا کیا کہیں گے آپ. اکثر و بیشتر لوگوں کا جواب آپ سنیں گے کہ ہم پتہ نہیں ہے کہ کیا عقیدہ رکھنا چاہیے. تفصیل کا بھی موقع نہیں ہے. دارالسلام ممرہ میں میرا ایک درس چل رہا ہے ابھی عقیدے اور منہج کے اوپر. گزشتہ 2 دروس میں اسی مسئلے پر ہم نے بحث کی ہے. دوسرے اور تیسرے درس میں اسی مسئلے پر بحث کی ہے کہ قرآن کے بارے میں اگر کوئی شخص مخلوق ہونے کا عقیدہ رکھے تو اس کا کیا حکم ہے, اور ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے دلائل کی روح سے, سلف صالحین کا کیا عقیدہ تھا. اختصار کے ساتھ قرآن کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے. اللہ رب العالمین نے کلام کیا ہے. کلام کرنا کس کو کہتے ہیں, بات چیت کرنا جسے ہم کہتے ہیں اردو میں. اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے, اور کلام کے اندر 2 بنیادی صفت پائی جانی چاہیے, ایک ہے حرف, ایک ہے صوت. حروف ہو, لیٹرز ہو. اگر لیٹرز نہیں ہے تو کلام نہیں ہے. موبائل کے اندر گھنٹی بجتی ہے, آپ دروازہ تیز لگائیں آواز آتی ہے, تو آپ اسے آواز کہتے ہیں, کلام نہیں کہتے. یہ نہیں کہتے کہ دروازہ بات کر رہا ہے.
کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر حروف نہیں پائے گئے، آواز پائی گئی۔ اگر حروف پائے جائیں آواز نہ ہو تب بھی اس کو کلام نہیں کہا جاتا۔ مثال کے طور پر کوئی کچھ لکھ کر آپ کو دے، حروف تو موجود ہیں لیکن آواز نہیں ہے، اس کو کلام نہیں کہتے۔ کلام کس کو کہتے ہیں؟ دو بنیادی صفت اس کے اندر پائی جائے، آواز ہو اور کیا ہو؟ حروف ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے کلام کیا ہے، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کلام کو سنا ہے اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کلام کو اتارا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کلام کو سنتے ہیں، ایسا نہیں جیسے باطل فرقے کہتے کہ اللہ کے رسول کے دل میں ڈال دیا گیا تھا، نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کلام کو سنتے ہیں اور پھر لوگوں کو بیان کرتے ہیں۔ قیامت کے قریب اس کلام کو دوبارہ اٹھا لیا جائے گا، لوگوں کے سینے سے بھی اور مصحف سے بھی، یہ کلام باقی نہیں رہے گا آخری زمانے میں۔ اگر کوئی اسے مخلوق کہے تو کافر ہو جائے گا۔ یہ اللہ کا کلام ہے، جیسے اللہ رب العالمین مخلوق نہیں خالق ہے ہمارا، اسی لیے اسی طرح اس کی کوئی صفت مخلوق نہیں ہے۔ ہم کہیں گے کلام کرنا اللہ کی صفت ہے، اس لیے قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن مخلوق نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اب اگر کوئی بندہ قرآن کو کہے کہ مخلوق ہے تو ایسا شخص کافر ہو جاتا ہے، ایسا شخص مسلمان نہیں ہوتا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو دیوبندی حضرات پائے جاتے ہیں، یہ عقیدے کے باب میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید نہیں کرتے، اشاعرہ کی اور ماتریدیہ کی تقلید کرتے ہیں۔ اور اشاعرہ کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے اس کلام کا انکار کرتے ہیں جس میں حرف اور صوت ہو۔ کیا کہتے ہیں؟ وہ کلام نفسی ہے، اور کلام نفسی حقیقت میں کوئی کلام ہے ہی نہیں۔ اشرف علی تھانوی کا اس تعلق سے عقیدہ پڑھے جو انہوں نے بیان کیا ہے ملفوظات حکیم امت کے اندر، تو آپ پائیں گے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے کلام کی دو قسم ہے، کلام نفسی اور کلام لفظی۔ کلام لفظی جو ابھی ہم نے بیان کیا کہ قرآن کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اس کو کلام لفظی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کہتے ہیں کہ جو کلام نفسی ہے اللہ رب العالمین کا، وہ اللہ کے رسول سے افضل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے۔ اور جو کلام لفظی ہے اللہ کے رسول اس کلام لفظی سے افضل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کلام لفظی جو ہے اللہ کا وہ مخلوق ہے، اور تمام مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق اللہ کے رسول ہے۔ اس لیے اللہ کا جو کلام لفظی حقیقت وہی کلام ہے، وہی قرآن ہے، تو اللہ کے رسول اس سے افضل ہے، کیونکہ مخلوقات میں سب سے افضل کون ہے؟ اللہ کے رسول ہے، اور وہ کلام لفظی جو ہے وہ ایک مخلوق ہے لیکن اللہ کے رسول سے مفضول ہے، وہ افضل نہیں ہے۔ لوگ یہی عقیدہ رکھتے ہیں، اس لیے میرے بھائیوں عقیدے کے معاملے کو سیریس لیں۔ ایسا نہ ہو کہ کسی کفری عقیدے کے اوپر آپ اپنی زندگی گزار دیں اور قبر کے اندر پوچھا جائے وما دینک، تو آپ یہی کفری دین پیش کریں اللہ رب العالمین کے سامنے۔ اس لیے سب سے زیادہ ایک انسان کو جس چیز کی حرص کرنی چاہیے وہ عقیدے کے مسائل کو سیکھنے کی۔ کہیں پتا چلے کہ عقیدے کا کوئی درس ہو رہا ہے، شامل ہو۔ اگر لگے کہ سمجھنے میں مشکل ہو رہا ہے، بہت ساری باتیں نہیں سمجھ میں آ رہی ہیں، پھر بھی آپ جمے رہیں، آہستہ آہستہ یہ باتیں آسان ہو جائیں گی۔ پہلی مرتبہ سن رہے ہیں اس وجہ سے ہو سکتا ہے پریشانی ہو رہی ہو، بار بار سنیں گے آسان ہو جائے گا، اتنا مشکل نہیں لگے گا بعد میں۔ اس لیے عقیدے کو سیکھیں۔ اسی طرح ایک عقیدہ ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین کے بارے میں عقیدہ رکھے کہ عرش پر مستوی نہیں، ہر جگہ موجود ہے، تو یہ بھی کفری عقیدہ ہے، اور اس وجہ سے بھی ایک انسان اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اسی طرح سے ایک باطل عقیدہ یہ ہے کہ کوئی شخص صحابہ اکرام کے بارے میں عقیدہ رکھے کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تمام کے تمام صحابہ کافر ہو گئے تھے، تو ایسا شخص بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یا نام لے کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہے کہ یہ کافر ہو چکے تھے، تو ایسا شخص مسلمان باقی نہیں رہے گا، ایسا شخص کافر ہو جائے گا۔ روافض کھلم کھلا اس کفری عقیدے کا اعلان کرتے ہیں، اور جماعت اسلامی والے ان کے ساتھ دوستی کے لیے مرے جا رہے ہوتے ہیں۔ آخر کس چیز پر ان کے ساتھ آپ دوستی کر سکتے ہیں؟ کوئی ایک چیز بتا دے کہ جو عقیدہ ان کا ہو آپ کا بھی ہو سکتا ہے،
قدم قدم پر آپ کو ملے گا کہ یہ ایک متوازی دین ہے، اسلام کے بالمقابل ایک دین تیار کیا گیا ہے، اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ تو اگر کوئی شخص صحابہ اکرام کے بارے میں یا تو بالعموم عقیدہ رکھے کہ تمام کے تمام کافر ہو چکے تھے، یا نام لے کر ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہے کہ یہ کافر ہو چکے تھے، تو ایسا شخص دین اسلام سے خارج ہو جائے گا، مسلمان باقی نہیں رہے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین کو گالی دے، اللہ کے رسول کو گالی دے، یا اللہ اور اس کے رسول کے کلام کی توہین کرے، جان بوجھ کر بہت سارے لوگ توہین نہیں کر سکتے، لیکن ہمارے اس معاشرے کے اندر ایک بہت بڑی سستی اور کاہلی ہم دیکھتے ہیں اس تعلق سے۔ مدرسے کے اندر بچے پڑھتے ہیں اور کاپی میں کیا کرتے ہیں؟ قرآن و حدیث لکھتے رہتے ہیں، کاپی مکمل ہو گئی، کیا کرتے ہیں؟ اسے بیچ دیتے ہیں جا کے دکان میں، اور اسی میں وہ پکوڑی اور پتہ نہیں کیا کیا سامان آپ کو دیتے ہیں، اور اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ قرآن کی آیت لکھا، اللہ کا کلام ہے، اللہ کے رسول کا کلام ہے۔ کھانے کے بعد آپ اس ورقے کو پھینک دیتے ہیں اور اس پر پھر پیروں تلے اسے رونتے ہیں۔ توہین ہے یا نہیں ہے یہ؟ ہمارے ملک کے اندر آپ کو شاذ و نادر بھی شاید نہ ملے کہیں پر کوئی کوڑا دان ایسا ہو جس میں اوراق محترمہ کو ڈالنے کا بندوبست کیا گیا ہو۔ اوراق محترمہ مطلب ایسے اوراق جن میں اللہ کا نام لکھا ہو، اللہ کے رسول کا نام لکھا ہو، قرآن کی آیت لکھی ہو، حدیث لکھی ہو، کوئی دعا لکھی ہو۔ میرا نام جیسے ہے فاروق عبداللہ، اللہ کا نام وہاں موجود ہے۔ جائز نہیں ہے کہ جہاں پر اللہ کا لفظ موجود ہے اسے آپ پھینک دیں اور اسے پیروں تلے رو دیں۔ ایک کفر ہے، اگر جان بوجھ کر کوئی کرے گا تو کافر ہو جائے گا۔ آپ سعودی عرب چلے جائیں، اس ملک کے محاسن میں سے آپ کو قدم قدم پر احساس ہوگا کہ اسلامی تربیت کیا ہوتی ہے اور غیر اسلامی تربیت کیا ہوتی ہے۔ مدینہ یونیورسٹی کے اندر آپ کو 10 20 ایسے کوڑے دان مل جائیں گے جن کے اوپر موٹے حرفوں میں لکھا ہوا ہے للأوراق المحترمہ فقط۔ اس کوڑے دان میں آپ کوڑا نہیں ڈال سکتے، صرف محترم اوراق ڈالیں گے۔ قرآن کا نسخہ آپ کے گھر میں ہے، پرانا ہو چکا ہے، بوسیدہ ہو چکا ہے، استعمال کے لائق نہیں ہے، کیا کریں گے اس کو؟ اگر اس طرح کا بندوبست ہو تو کتنا اچھا ہوگا کہ محترم اوراق کے اس میں ہم جا کر اسے ڈالیں اور پھر اس کا کیا کیا جائے؟ یا تو اسے جلا دیا جائے یا اسے دفن کر دیا جائے، دونوں طریقہ جائز ہے۔ یا تو اسے جلا دیا جائے جیسے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا تھا، یا پھر اسے دفن کر دیا جائے، اور اس بارے میں بھی علماء اکرام کے فتاوے موجود ہیں، لیکن توہین جائز نہیں ہے۔ اور افسوس کی بات ہے کہ بہت زیادہ یہ توہین ہمارے یہاں ہوتی ہے، یہاں تک کہ افسوس اللہ کبھی دل پھٹ جاتا ہے دیکھ کر۔ بعض طلبہ امتحان حال میں جا کے چوری کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ چوری کرنے کے لیے جھوٹا بہانہ بنا کر حمام جاتے ہیں، اور وہاں پر جا کے وہ چٹ نکالتے ہیں جس میں قرآن کی آیت لکھی ہے، حدیث لکھی ہوئی ہے۔ اب واپس آئیں گے امتحان حال میں تو پکڑے جائیں گے، تو اس چٹ کو وہیں حمام میں پھینک کر آ جاتے ہیں جس میں قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے، اللہ کا نام لکھا ہے، رسول کا نام لکھا ہوا۔ ذرا بتائیں کہ یہ کفر نہیں ہے؟ اللہ کے کلام کی توہین ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کے رسول کی کلام کی توہین ہے یا نہیں ہے؟ اور یہ توہین کفر ہے۔ میں اپنا ایک واقعہ بیان کروں۔ مدینہ یونیورسٹی کے اندر شیخ ہم لوگ ایک ساتھ میں ایک زمانے میں تھے اور ایک ہی بلڈنگ میں ہم رہتے تھے، تو شیخ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک واقعہ۔ جو ہماری بلڈنگ میں مشرف تھے نا، ایک لڑکا مشرف کے پاس شکایت لے کر آیا ہے، اور میں وہیں بیٹھا ہوا ہوں، اپنی کسی کام کے لیے گیا تھا۔ شکایت کیا لے کر آیا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ ایک لڑکا ہے، اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ مجھے شک ہے یہ مسلمان نہیں ہے، یہ کوئی غیر مسلموں کا ایجنٹ ہے جو چپکے سے ہمارے یونیورسٹی میں داخلہ لیا ہے، کوئی ایجنٹ ہے یہ۔ میرے سامنے وہ کہہ رہا ہے ایک لڑکے کے بارے میں، تو یہ مشرف کا جو چہرہ دم یہ ہو گیا، پیلا پڑ گیا کہ ایسا کوئی دشمن ہمارے یہاں موجود ہے جو ایجنٹ بن کر کام کر رہا۔ پوچھا کہ کس وجہ سے تم کہہ رہے ہو، تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ کہا کہ پختہ دلیل ہے میرے پاس۔ جو اس نے دلیل بیان کی میں دنگ رہ گیا واللہ، کہ دیکھیں ذہن سازی کس طرح ان کی گئی ہے اور ہم کس غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس نے کیا دلیل بیان کی؟ کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک ورقہ اس نے کوڑے دان میں ڈالا، اور جیسے گیا میں نے اس ورقے کو اٹھایا، اس میں قرآن کی آیت لکھی ہوئی تھی، حدیث لکھی ہوئی تھی۔ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ کام کرے گا، یقیناً یہ کافر ہے جو ایجنٹ ہے کفار کا اور یہاں پر آیا ہوا ہے۔
ہم اسے نارمل چیز سمجھتے ہیں اور وہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مسلمان ہو، یہ کافر ہے یہ. تو حقیقت میں مسئلہ اسی طرح ہے. جان بوجھ کر اگر کوئی اللہ کے کلام کی توہین کرتا ہے تو مسلمان باقی نہیں رہے گا، کافر ہو جائے گا وہ. اسی طرح اگر کوئی اللہ کے حلال کردہ چیزوں کو حرام کہے کہ روٹی حرام ہے اور شراب جائز ہے، حلال ہے، ایسا بندہ کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا، مسلمان باقی نہیں رہے گا. اسی طرح اگر کوئی شخص نماز یا دوسرے جو ارکان ہیں ان کے وجوب کا انکار کر دے، ایسا شخص بھی مسلمان باقی نہیں رہے گا. اس کو کہا جائے کہ میں نہیں مانتا کہ یہ سب چیزیں واجب ہیں. شاعر اسلام کا انکار کر دے. اسی طرح اللہ کے رسول کے بارے میں کوئی عقیدہ رکھے کہ آپ آخری نبی نہیں ہیں، آپ کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے. اور بہت سارے لوگ اس ملک کے اندر ہی پیدا ہو چکے تھے، آج بھی بہت سارے ان کی اچھی خاصی تعداد ہے جو مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول آخری نبی نہیں تھے. تو ایسا شخص کیا ہو جائے گا؟ مسلمان باقی نہیں رہے گا، کافر ہو جائے گا. اسی طرح میں نے آندھرا پردیش کے اندر ایک عجیب و غریب منظر دیکھا اس سال. وہاں پر عام چیز ہے، آپ لوگوں کے لیے بات نہیں ہوگی. کیا چیز ہے؟ نور بھائی کا طریقہ اختیار کرنا. آپ لوگوں نے یہ لفظ کبھی سنا ہے؟ نور بھائی شاید آپ لوگوں کے لیے نیا لفظ ہو. اس علاقے میں عام لفظ ہے یہ. فوراً لوگ سمجھ جائیں گے کہ نور بھائی کیا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو آدھے مسلمان ہیں آدھے ہندو ہیں، مسجد میں باضابطہ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور ان کے گھر میں مندر بھی ہے، مندر بھی جاتے ہیں. نہ مکمل ہندو نہ مکمل مسلمان. جتنے ہندوؤں کے تہوار ہیں سب منائیں گے اور عید اور قربانی بھی منائیں گے اور روزہ بھی رکھتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو نور بھائی کہا جاتا ہے. بہت سارے لوگ نور بھائی سے جو تعلق رکھتے ہیں اس کمیونٹی سے، بہت سارے لوگ جانتے ہی نہیں کہ یہ چیز ہمیں دائرہ اسلام سے نکال دے گی، ہم مسلمان نہیں رہیں گے. ان کو آپ جا کر پوچھیں کہ آپ کیا ہیں، مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، تو اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے وہ. لیکن ساتھ میں وہ اسی طریقے پر اپنی زندگی گزار رہے ہیں. غیر مسلموں کے تہواروں کو منانا، ان کی عبادتوں کو انجام دینا، اسے وہ بالکل بھی غلط نہیں سمجھتے. تو ایسا نور بھائی والا طریقہ اپنانا کیا ہوگا؟ ایک انسان کو اسلام سے خارج کر دے گا. بہت سارے لوگوں کو سمجھایا گیا، بہت سارے لوگوں نے توبہ کیا اللہ کے فضل سے اور مکمل طور پر انہوں نے اسلام اختیار کیا. لیکن ابھی بھی بہت سارے لوگ موجود ہیں. جہاں پر میری رہائش تھی اسی میں جو ہمارے پڑوسی تھے، ایک ہفتے تک میں ان کو غیر مسلم سمجھتا رہا. ان کے جو اعمال تھے یہ دیکھ کر میں غیر مسلم سمجھتا رہا. اچھا ان کے ساتھ تعامل رہا ہمارا. ایک ہفتے بعد پتا چلا کہ یہ بندہ مسلمان ہے لیکن نور بھائی ہے، وہ روزہ بھی رکھ رہا ہے، لیکن ان کے جتنے اعمال تھے بظاہر سب کے سب غیر مسلموں کے اعمال تھے. جا کر مندروں میں پھول چڑھانا اور یہ سب کرنا، وہاں پر جا کر پھول بیچنا، سب کچھ کر رہے تھے. اور ساتھ میں دعویٰ ان کو آپ پوچھیں گے کہ آپ کیا ہے، میں مسلمان ہوں. تو یہ نور بھائی والا عقیدہ یا عمل اگر کوئی شخص اختیار کرے تو کیا ہوگا؟ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. یہ چند اعمال تھے جنہیں ہم نے اختصار کے ساتھ بیان کیا. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہر طریقے کے، ہر طرح کے کفریہ اعمال اور کفریہ عقائد سے ہمیں بچائے. اللہ رب العالمین وہ اسلام ہمیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اسلام اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے، اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو سکھلایا تھا. دوسرے لفظوں میں جو منہج سلف ہے. منہج سلف کا معنی کیا ہے؟ وہ اسلام جو اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو سکھلایا تھا. اللہ رب العالمین اسی اسلام پر آخری سانس تک ہمیں قائم و دائم رکھے. ہر طریقے کے گناہوں سے اللہ رب العالمین دور رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، خصوصاً وہ گناہ جو ایک انسان کو اسلام سے خارج کر دیتے ہیں. اللہ رب العالمین ان تمام گناہوں سے ہمیں دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام پر آخری سانس تک قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کی حالت پر ہماری وفات ہو، نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین کے ساتھ ہمارا حشر ہو. آمین تقبل یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.